پھر ماں باپ کو چاہیے کہ ٹیک یور چلڈرن ٹو جنرل نیوٹرل پلیسز، کہ کبھی کبھی چھٹی لے کے اپنے بچوں کو کہیں باہر جائیں، جیسے گیم پارک میں جانا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فیملی کے لوگ الگ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپس میں ان کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ایونٹ سال میں ایک ہو یا دو ہو، ایسے رکھنے ضرور چاہیے. یہ عبادت ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی ٹائم ضائع کرتے پھر رہے ہیں. یہ ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے، یہ بلکہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے درمیان سیمنٹ کا کام کرتا ہے. اور ایسے ایونٹ سے سب بچے فریش ہو کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت پیار کا تعلق بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ سارا سال اس کی میموریز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. یا پھر کسی ایسی جگہ جس کو واٹر پارک کہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر بے حیائی نہیں ہے اور جا سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں تو کسی نہ کسی بچے کی جو چائلڈ ہوڈ میموریز ہیں ان کا تذکرہ ضرور کریں. بچپن کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے بچوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فلاں بات کو یاد رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر محبت ہے ایک دوسرے کے لیے. پھر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ریزالو کنفلکٹ. ایک دوسرے سے اختلاف تو ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بن ہی جاتا ہے، لیکن مسئلہ بنتا ہے تو مسئلہ حل بھی تو ہو سکتا ہے. تو بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فوراً ریزالو کر لینا چاہیے. کچھ گیو ٹیک کا معاملہ کرنا چاہیے، کچھ منوا لے کچھ مان لے مگر صلح و صفائی کر لیں. بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو ون اور لوز کی سچویشن اچھی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ تو ون کر رہا ہے اور دوسرا لوز کر رہا ہے، وہ لوز کرنے والے کے ہارٹ برننگ رہتی ہے. تو بچے ایسی بات پہ آمادہ ہوں جو ون ون سچویشن ہے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو تاکہ ان کی ہارٹ برننگ نہ ہو اور بچے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. جب بھی کنفلکٹ سچویشن ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ کسی ایک بچے کی سائیڈ نہ لیں بلکہ اس کنفلکٹ کو نیوٹرل ہو کر ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اب اگلا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو اے برادر. بہنوں کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ گھر میں بھائی بھی ہو؟ تو ریسرچ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہز پریزنس ریمائنڈ یو آف دی امپورٹینس آف فیملی. بھائی کی موجودگی سے آپ کو فیملی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کیسی ہوتی ہے. He will fight for you even if he is fighting with you. پھر بھائی کا ایک بھی معاملہ ہے کہ اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی ٹسل چل رہی ہوگی نا، لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی بہن کو تنگ کرنے کے لیے تو بہن کی طرف سے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا. تو بھائی بہن کی طرف سے لڑے گا اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی اپنی فائٹ ہو رہی ہوگی. بھائی ہمیشہ اپنی بہنوں کی سائڈ لیا کرتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ہی ول ناٹ جج یو. وہ ججمنٹس نہیں کرتا اپنی بہن کی. پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو برادر لوز سسٹر کڈز ایز دے آر ہز اون چلڈرن. بھائی اپنے بہنوں کے بچوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ یہ اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو بھانجے بھانجیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے
کہ بھائی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی بچی کے لیے پرپوزل کوئی آئے تو بھائی سب سے بیسٹ رائے دیتا ہے، چونکہ وہ اسی ایج گروپ کا ہوتا ہے نا، تو وہ اس لڑکے کو جلدی جج کر لیتا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے. تو بہن کو وہ بتا دیتا ہے کہ لڑکے کا مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس کے دوست ایسے ہیں. تو بہن کو ساری انفارمیشن والد نہیں بتا پاتا، بھائی بتاتا ہے. تو بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ ہی لوز یو انکنڈیشنلی. بھائی اپنی بہن سے بغیر کسی کنڈیشن سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے. پھر ہی ول آلویز ڈیفینڈ یو. جب بہن پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر ہی میکس یو لک گڈ ان دی آئیز آف پیرنٹس. بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں بہن کی عزت قدر رہے. وہ ماں باپ کی نظر میں اس کو گرنے نہیں دیتا اپنی بہن کو. اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں، اپنی باتیں ایک طرف، مگر ماں باپ کی نظر میں اپنی بہن کی عزت ہی رکھتا ہے. پھر ایک بات کہ ہی از دی اونلی پرسن ہو اسپیکس یور لینگویج. بھائی ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو بہن کی زبان بولتا ہے. ایج گروپ ایک ہوتا ہے نا، اور زندگی اکٹھے ایک گھر میں گزری ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو جانتے ہیں. اس لیے بھائی ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو بہن کی لینگویج بولتا ہے. یہ بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی میکس یو لاف. بھائی عام طور پہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں تو والدین بھی ہنستے ہیں اور بہنیں بھی ہنستی ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی کیپس یور سیکرٹس. بھائی اپنی بہنوں کے راز کھولتے نہیں ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے، ان رازوں کو پوری زندگی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. پھر ہی ویلیوز یور ایڈوائس. اگر آپ کوئی ایڈوائس کریں گی نا تو بھائی ہمیشہ بہن کی رائے کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. پھر اگر بہن کی بھائی کے ساتھ فرض کرو بات چیت ختم ہے تو یو کین پک اپ ود یور برادر اینی ٹائم آف یور لائف. یعنی اگرچہ بات چیت بند ہے، کسی بھی وقت اگر آپ اس سے سوری کر لیں گی تو بھائی جہاں سے تعلق ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ پھر محبت کا تعلق شروع ہو جائے گا. اس کو پک اپ کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کے اندر ہمبلنس آتی ہے. وہ چونکہ صبر سے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ان کے کام کرتی ہیں، تو بچیوں کے اندر ہمبلنس، ان کے اندر جو ایگو ہوتی ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے. وہ جو فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، تو نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. پھر ایک 15واں فائدہ کہ ہی ول گو آؤٹ آف ہز وے فار یو. بھائی اپنے بہن کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اگر اپنے گھر کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی تو بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق بڑھے گا، محبت پیار سے رہیں گے، اور ماں باپ کے لیے وہ گھر جنت کی مانند ہوگا کہ گھر کے سب لوگ ایک دوسرے سے اس وقت محبت کی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کی شان کہ یہ بھائی کا تعلق ایسا ہے کہ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے اس کو بھائی یاد آتا ہے. جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس کو بھائی یاد آتا ہے. چنانچہ ایک پنجابی شاعر ہیں ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کا سر کورڈ ہوتا ہے، اور جس بندے کا بھائی زندہ ہوتا ہے اس کی پشت کورڈ ہوتی ہے. اس کو کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچا سکتا چونکہ بھائی موجود ہوتا ہے. تو مشکل میں بھائی یاد آتے ہیں. اب اس کے دلیل قرآن پاک سے دیکھیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بنا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچپن میں نے ایک انگارہ رکھ لیا تھا زبان پہ، تو میرا بولنا جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے، یعنی بات چیت بہت واضح نہیں کر پاتے تھے، کرتے تو تھے لیکن تھوڑی سی کمی تھی بات چیت کرنے میں، جیسے زبان میں گرا ہوتی ہے نا، آپ سمجھ لیں یوں تھی۔ تو اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے، میں اکیلا اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکوں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کا عقدہ کھول دیجئے تاکہ سننے والی میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور پھر ساتھ کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اس کام میں میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون یاد آیا ایسے وقت میں؟ بھائی یاد آیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے بھائی کو نبوت بھی عطا فرما دی۔